محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا، جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانے طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا۔ جو دینار والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ اب ایسا حال تھا کسی کا آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کسی سے مانگیں، بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں کہ مجھے بھوک لگی یا مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اگر اس ویران جنگل سے کچھ مل جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہ تھا۔ اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں مجھے کھانے کے لیے دو۔ اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ حال ایسا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگیں اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا، کہ بھوک لگ رہی تھی اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ غیب سے میری مدد کر، غیب سے روٹی کا انتظام کرتے۔ ایک دن بھوک کی شدت میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ وہاں سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے فقراء اور درویش موجود تھے اور اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان سب پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ جسم میں جان نہ بچی۔ تب ہی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبدالقادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک کی شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شیخ کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بھائی کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم اور خستہ نان تھے جو آپ کے سامنے وہ تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس روٹی کو لینا منظور کیا اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ڈال دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں خود بخود آپ کی عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا۔ آپ فرمانے لگے، وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبدالقادر ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبدالقادر ہوں، وہی عبدالقادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نان بھائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور بھوک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان بھائی نے کہا، ارے آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ تو سب آپ کا ہے، ایک نان تو کیا پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے اور روزانہ مجھے ایک نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے۔
اس کے بعد میں واپس جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا۔ علم دنیا کا علم نہیں تھا بلکہ اسرار اور رموز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پاتی۔ یہ یقیناً وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا، میں تو روز اس نان والے سے نان لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دیتا بھی ہے، میری عزت بھی کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں قرض پہ قرض لیتا جا رہا ہوں جبکہ میں نے اسے وعدہ کیا تھا میں اپنا قرض لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں کہاں سے اسے نان کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا، میں نے کہا اے عبدالقادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے کئی دن میں روٹی لینے اس کے پاس نہیں گیا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ قرض میں اسے کیسے لوٹا پاؤں گا کہ غیب سے ایک آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا اے عبدالقادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے کہا میں تو یہ سوچ کر ہی شرما گیا، قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں؟ اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے قرض کو لوٹانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں روٹیوں کا قرض کیسے اتاروں گا؟ غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، آپ اس جگہ پر جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے وہاں جو بھی ملے وہ اٹھا لینا اور اس سے نان والے کا قرض چکا دینا۔ آپ نے فرمایا میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا، وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ میں نے دیکھا دور ایک تھیلا چمک رہا ہے، اس تھیلے کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا اور کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں لگ رہا تھا، تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں دل میں بہت خوش ہوا، میں نے آٹے کے وزنی تھیلے کو اٹھایا اور نان والے پاس آ گیا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ میں نے کہا خود دیکھ لو۔ وہ بھی اسے آٹے کا تھیلا ہی سمجھ رہا تھا، پر جیسے ہی اس نے آٹے کے تھیلے کا منہ کھولا تو حیرت سے اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے دے دیتے، روٹیاں اتنی زیادہ بھی نہیں تھیں اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے بھی نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے۔ حضور قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا۔ آپ فرمانے لگے یہ ہماری طرف سے نہیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے جس نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا یہ قرض لوٹا دیا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے تو اس کے پاس تو بے حساب رزق ہوگا۔ وہ نان والا آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ویڈیو پسند آنے پر میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، شکریہ۔